السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الحشر، آیت نمبر 8 سے 13 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور ان کے لیے ہے مال فے جنہوں نے مدینے کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان یعنی مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فے کا مال جو ہے ان کے لیے ہے جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت نرمی والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے کہتے ہیں اگر تم مدینے سے نکالے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ یہود نکالے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کو پہنچے بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اے مسلمانوں، یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم،
من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ مال فے کے 6 مستحقین کا ذکر پہلے سبق میں گزر چکا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دیگر مستحقین کا کم اور ذکر کیا ہے، جن میں سب سے پہلے وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اخرجوا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنا گھر بار، مال و دولت، کاروبار اور تجارت تک قربان کر دی۔ مکہ میں اپنا سب کچھ جب اسلام لے آئے اور ہجرت کرنے لگے تو سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے انہوں نے اپنی تجارت، اپنا مال، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد میں برابر ہمیشہ مشغول رہے۔ یہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں جو ہیں سچے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اکبر، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں جنہوں نے اپنا عمل اپنے قول کے مطابق کر کے دکھایا۔ جب انہوں نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کر لیا، پھر وہ اس سے بالکل ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ ان کے رشتہ دار بھی پیچھے انہوں نے چھوڑ دیے، اپنا مال بھی چھوڑ دیا، اپنی جانیں بھی، اپنی جانوں کو لے کر خالی بغیر مال کے اپنی تجارتیں بھی چھوڑ دی، کاروبار بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ اور سبحان اللہ، پھر خالی ہجرت ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے جب اقرار کر لیا تھا تو پھر اپنا عمل اور اپنا قول بھی، اپنا عمل جو تھا اپنے قول کے مطابق، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے مطابق کر کے دکھایا، آپ کی اطاعت کر کے دکھائی، آپ کے پیچھے چلے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انصار کی تعریف کی ہے، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصار کی ان آیتوں میں تعریف کی ہے جو مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں آباد تھے۔ مہاجروں کے آنے سے پہلے مدینہ میں کون آباد تھے؟ انصار آباد تھے۔ اور مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے ایمان ان کے دلوں میں رچ بس چکا تھا۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے تھے کہ بہت سارے انصار جو تھے اسلام لے آئے تھے، اور مہاجرین ابھی ہجرت کر کے بھی نہیں آئے تھے کہ اس سے پہلے ہی ان کے دلوں میں ایمان جو تھا، اسلام جو تھا رس بس چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی مال فے میں سے حصہ پانے کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی مال فے میں سے حصہ پانے کے حقدار ہیں۔ انصار کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ ہی میں آباد تھے اور اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے ان کے شہر میں آئے تو انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے باغات، اپنی کھیتیاں اور گھر بار پیش کر کے ان کی مدد کی اور مہاجرین سے بہت ہی زیادہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، کبھی ایسا ہوتا کہ مہاجرین کو بہت کچھ عطا کر دیا جاتا، بہت کچھ دے دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت سے مہاجروں کو بہت کچھ دے دیتے اور انصار اس سے محروم رہتے۔ ایسے موقع پر بھی انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبت پر اپنے دلوں میں حسد نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس میں انتہا درجے کی خوشی محسوس کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کوئی بات نہیں، یہ ہمارے مہاجر بھائی ہیں۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، گو خود کو کتنی ہی سخت ان کو حاجت ہوتی، خود بھوکے رہتے لیکن مہاجرین کو کھلاتے۔ احادیث میں ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھلانے کے لیے اس مہمان کو۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی جو ابو طلحہ جن کا نام تھا، ان کو اپنے گھر لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے گھروں میں پوچھوایا کہ کچھ کھانے کو ہے، وہاں سے جواب آیا کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے اور کھجوروں کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کے پاس ابو طلحہ بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. اپنے گھر میں لے گئے. گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ آج میں ایک مہمان گھر میں لے کے آیا ہوں, کچھ کھانے کے لیے ہے, مہمان کو دینے کے لیے کچھ کھانے کو ہے. تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے لیے تھوڑی سی خوراک ہے, کچھ ٹکڑے ہیں, کچھ خوراک ہے. تو انہوں نے کہا ایسے کرو کہ تم بچوں کو پیار سے پھسلا کر, پیار سے تھپکیاں دے کر ان کو سلا دو. انہوں نے باہم دونوں میاں بیویوں نے مشورہ کیا کہ بچوں کو آج بھوکا سلا دو اور ہم خود بھی کچھ کھائے بغیر ہی سو جائیں گے, میں اور تم بھی بھوکے سو جائیں گے, کوئی بات نہیں. البتہ مہمان کو کھانا کھلاتے وقت ایسے کرنا, چراغ بجھا دینا, یعنی میں بھی بیٹھ جاؤں گا مہمان کے ساتھ, اور جب تم کھانا رکھو تو تم چراغ کو بجھا دینا تاکہ مہمان کو معلوم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے. اللہ اکبر. بیوی صاحبہ نے بھی ایسے ہی کیا. کتنی مطیع تھیں, کتنی فرما بردار تھیں. اللہ اکبر. جب انہوں نے اسلام کا دعویٰ کر دیا تھا اور لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تو اب کا اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے شوہر کی فرما برداری بھی کی. ان سے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں بچوں کو بھوکا سلا دوں, تم تو ہر وقت مہمانی لے کر چلے آتے ہو, یا ہم بھوکے سوئیں, میں کیوں بھوکی سوؤں. ایسی باتیں نہیں کی, بلکہ ان کے پاس بھی ایمان کی قوت تھی, ایمان کا جذبہ تھا, اور جنت میں جانے کا ان کو شوق تھا, جنتی کام کرنے کا, نیک اعمال کرنے کا شوق رکھتے تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ اکبر. بیوی نے ایسے ہی کیا. جب کھانا لے کر آئیں تو چراغ کو بجھا دیا تاکہ اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں. اور مہمان جو تھا پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو گیا. جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور تو آپ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کے عمل کو پسند فرمایا ہے. رات کو جو تم نے عمل کیا ہے, جو کام تم نے کیا ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے, اور تمہاری شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ آیت وہ ہے کہ جو قیامت تک پڑھی جائے گی. اللہ اکبر. ان کی شان میں, ابو طلحہ کی شان میں. کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہے؟ اللہ اکبر. آئیے ہم بھی اپنا محاسبہ کریں, اپنے مہمانوں کی عزت افزائی کریں, ضیافت کریں, اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. فرمائے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. کون سی آیت؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور وہ اپنے نفسوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو سخت حاجت ہو. یعنی خود کو بھی تو حاجت تھی, خود بھی تو کام کاج سے رات کو فارغ ہو کر آئے تھے, کھانا ان کو خود کو بھی تو کھانا تھا, بیوی صاحبہ بھی بھوکی تھی, بال بچوں کو بھی کھانا ضروری تھا, لیکن کہا کہ ان کو سلا دو بھوکا, اور میں اور تم بھی ایسے ہی سو جائیں گے بغیر کھانا کھائے, لیکن مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ کے رسول کے صحابی کی کہ فوراً آیت نازل فرما دی. اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں تو ایسے ہی نہیں, اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یعنی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں سے راضی ہے, اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دیتے تھے, اور فوراً ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنا سر جھکا دیتے تھے. اسی واسطے تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی تھے تو یہ کام کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ وہ اپنے نفسوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو اپنی اس کام میں, اپنی چیز میں حاجت بھی ہو, لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ اکبر. آگے فرمائے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ ہم المفلحون. جو شخص اپنی ذات کی بخیلی اور لالچ سے بچا لیا گیا وہی فی الحقیقت کامیاب ہونے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے جسم و جان کی بری حرکتوں اور اخلاقی برائیوں سے بچ گیا, یہ نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ بچا لیا گیا. خود تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا جب تک کہ اس کو بچایا نہ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کوئی شخص نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتا.
یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں، نیکی کے کام کریں، اعمال صالحہ کریں یا رب، اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں یا رب العالمین۔ اور یہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سے توفیق مانگا کیجئے کہ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ربانی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ مالف ہے کہ دیگر مستحقین مہاجرین و انصار کا ذکر کرنے کے بعد مالف ہے کہ مستحقین کی تیسری قسم کو بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بعد آئے اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان میں تابعین، تبع تابعین اور تا قیامت آنے والے مومنین سبھی شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ بھی مال فے میں برابر کا حق رکھتے ہیں جو انصار و مہاجرین کے فضل کا اعتراف کرنے کے ساتھ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں، اللہ اکبر، اور کہنے والے ہوں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ آپ اور میں بھی اس دعا کو یاد کر لیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ صحابہ کے ایمان میں شک کرنے، انہیں گالی گلوچ کرنے اور ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض و کینہ رکھنے والے ہوں، ان کے لیے مال فے میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا اور آخرت میں سخت سزا کے مستحق ہوں گے اور ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس عجیب و غریب معاملے کو نہیں دیکھا جو منافقوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا کہ جب مسلمانوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کا ان کی وعدہ خلافی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش پر محاصرہ کیا، یعنی ان کو محاصرہ ان کے قلعے کا کیا اور انہیں 10 دن کے اندر بستی خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا، حکم دے دیا، تو منافقوں کے سردار اور دوسرے منافق لیڈروں نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ تم بستی خالی نہ کرنا۔ یہ میں نے پیچھے بتایا نا آپ کو پچھلے سبق میں کہ عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے اور دوسرے منافق لیڈروں نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ تم بستی خالی مت کرنا بلکہ ڈٹے رہنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر مسلمانوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑائی کریں گے، اور اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ اپنی محبت اور بھائی چارگی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں سے تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے معاملے میں ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے جھوٹے ہیں، وعدے خلاف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونہم۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ منافق یہودیوں کے ساتھ اپنی اس گفتگو اور محبت کے اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں۔ کون سا دعویٰ، کون سی محبت؟ جو اس نے کہا عبداللہ بن ابی نے کہ تم یہیں پر رہنا اور ڈٹے رہنا اور نکلنا مت، اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور اگر تم پر حملہ کیا گیا تو ہم آن کر لڑائی کریں گے مسلمانوں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہودی اور منافق یہودیوں کے ساتھ اپنی اس گفتگو اور محبت کے اس دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ منافقین بھی یہودیوں کی طرح انتہائی بزدل ہوتے ہیں، بزدل لوگ ہیں۔ اگر بالفرض یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہو جائے تب بھی یہ منافق ان کی مدد کو پہنچنے والے نہیں ہیں، اور اگر یہ ان کی مدد کرنے کے لیے آ بھی جائیں تو بھی معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی پیٹ دکھا کر
بھاگ جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ، فرمایا لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اگر یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اگر یہ ان کی مدد کرنے کے لیے آ بھی جائیں تو بھی معرکہ شروع ہونے سے پہلے، لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ اور اگر یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تو یہ کبھی ان کی خاطر اپنے گھر چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ بنو نذیر جلاوطن کیے گئے اور بنو قریظہ قتل کیے گئے اور قیدی بنائے گئے، لیکن منافقین کسی کی بھی مدد کو نہیں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ اکبر، یہ آیت بہت پیاری ہے۔ اے مسلمانوں، یقیناً ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت تمہارا ڈر زیادہ ہے، اسی لیے تو یہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہود و منافقین جو ہیں سب اللہ کے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر مسلمانوں کا خوف ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کس طرح جذبہ جہاد سے سرشار، اسلام کے غلبے کی خاطر، اسلام کو فتح دینے کی خاطر، اسلام کو بچانے کی خاطر، اسلام کے لیے شہادت کے جذبے سے بیتاب، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، اللہ اکبر، وہ اسلام کے غلبے کی خاطر اور شہادت کے شوق میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں کود جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تعداد، اسباب اور وسائل کے اعتبار سے اگرچہ ان سے کم ہوتے ہیں، کافروں سے، یہود و نصارہ سے کم ہوتے ہیں، یہود سے کم ہوتے ہیں اور منافقوں سے مال و اسباب میں کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان پر غالب آ جاتے ہیں اور بالآخر دشمنوں کو گھٹنے ٹیک کر شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ اللہ کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ کا اتنا ڈر نہیں ہے۔ حالانکہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ اخلاص اور جرت پیدا ہوئی ہے، اس ذات باری تعالیٰ سے نہ ڈرنا ہی ان کی اصل بے وقوفی اور جہالت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضے کیا ہیں۔ اسلام، نمبر 1، اسلام مسلمانوں کے درمیان پیار اور محبت کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ ان تمام اخلاقی برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے جن سے اسلامی معاشرے کی فضا بگڑنے کا خطرہ ہو۔ نمبر 2، مہاجرین کو اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کے لیے ہجرت کرنے کی وجہ سے فضیلت ملی اور انصار کو ایثار و قربانی کی وجہ سے۔ نمبر 3، اپنے دل و جان کو بخیلی، کنجوسی اور خود غرضی سے بچائے رکھنا سعادت اور کامیابی کی دلیل ہے۔ نمبر 4، مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے بغض، نفرت، حسد نہیں ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اپنے اسلاف کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 5، منافق یہودیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں اور ان کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے ہیں۔ نمبر 6، منافقین اور یہودی انتہائی بزدل اور ڈرپوک ہیں کیونکہ دونوں ہی باطل پر ہیں۔ نمبر 7، کافر کا اللہ تعالیٰ کی قوت اور قدرت کاملہ پر کوئی ایمان نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔